السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، محترم سامعین، آج کی اس گفتگو میں، اس ملاقات میں ہم آپ کے سامنے بات رکھیں گے جنگ بدر سے پہلے کا ایک اہم واقعہ، نہایت ہی نادر اور انوکھا واقعہ، جس میں بہت سارے اسباق ہیں، پیغامات ہیں، مقاصد ہیں، حکمتیں ہیں، اور وہ واقعہ ہے قبلے کی تبدیلی کا واقعہ۔ مسلمان اب تک جنگ بدر سے پہلے تک بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کر رہے تھے۔ مکے کی زندگی میں بھی بیت المقدس کی طرف رخ کر کے انہوں نے نماز ادا کیا، اور مدینہ آنے کے بعد 16 یا 17 مہینے تک بیت المقدس کی طرف رخ کر کے انہوں نے نماز ادا کیا۔ پھر جب شعبان سن 2 ہجری کا مہینہ آیا، جنگ بدر سے 1 مہینہ پہلے، تو شعبان سن 2 ہجری کے مہینے میں اللہ نے مسلمانوں کا قبلہ تبدیل کر دیا، اور بیت المقدس کے بجائے خانہ کعبہ کو اللہ نے قبلہ بنا دیا۔ پورا واقعہ یہ دیکھتے ہیں، حدیث کی کتابوں میں محفوظ ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مدینہ کے علاقے سے باہر بنو سلمہ کے علاقے میں تھے، اور وہاں کی ایک مسجد میں، مسجد بنو سلمہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے۔ وہاں آپ کسی کام کے تحت کسی صحابی کی زیارت کے لیے گئے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز وہاں پڑھا رہے تھے۔ دوران نماز ہی اللہ رب العالمین کی طرف سے وحی آئی، پیغام آیا، میسج آیا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آج سے قبلہ تبدیل کر لیجئے۔ ظہر کی نماز میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری ملی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس سے اپنا رخ خانہ کعبہ کی طرف کر لیا، جو کہ مسلمانوں کا قبلہ بن گیا تھا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس مسجد میں نماز ادا کی، اسے مسجد بنو سلمہ کہا جاتا تھا، لیکن اس واقعے کے بعد اس مسجد کا نام مسجد قبلتین پڑ گیا، اور آج بھی وہ مسجد اسی نام سے جانی جاتی ہے، اسے مسجد قبلتین کہا جاتا ہے۔ پھر یہ خبر، چونکہ مدینہ سے باہر کا معاملہ تھا یہ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو یہ وحی آئی، قبلہ تبدیل ہوا، یہ خبر قباء کے علاقے میں دوسرے دن فجر کی نماز میں پہنچی۔ چنانچہ حدیث ہے، فرماتے ہیں صحابی کہ لوگ مسجد قباء میں نماز پڑھ رہے تھے، فجر کی نماز میں مشغول تھے، کہ ایک آنے والا آتا ہے اور کہتا ہے، یہ آنے والا کون ہے؟ عباد بن بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آنے والا کہتا ہے کہ لوگوں سنو، کل رات قرآن نازل ہوا، کل رات اللہ کا میسج آیا ہے، پیغام آیا ہے، سنو قبلہ تبدیل ہو گیا ہے، قبلہ اب خانہ کعبہ کو بنا دیا گیا ہے، فاستقبلوها، لہٰذا تم بھی اپنا رخ خانہ کعبہ کی طرف کر لو۔ فاستداروا الی الکعبہ، نماز کے دوران ہی صحابہ نے جو مسجد قباء میں نماز پڑھ رہے تھے، فجر کی نماز میں، نماز کی حالت میں انہوں نے قبلہ تبدیل کر لیا۔ وکانت وجوہہم الی الشام، نماز کی حالت میں ان کے چہرے بیت المقدس کی طرف تھے، لیکن جیسے ہی خبر پہنچی، آمنا وصدقنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں انہوں نے اپنا رخ خانہ کعبہ کی طرف کر لیا، قبلہ تبدیل ہو گیا۔ بیت المقدس کے بجائے اب مسلمانوں کا قبلہ خانہ کعبہ ہو گیا۔ اب یہودیوں کی طرف سے اعتراض، سیقول السفہاء من الناس ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا، بے وقوف لوگ یہ کہیں گے کہ ان کو ان کے قبلے سے کس چیز نے دور کر دیا؟ آج یہ بیت المقدس کو قبلہ بتا رہے ہیں، کل یہ خانہ کعبہ کو قبلہ بتا رہے ہیں، کیا معاملہ ہے؟ تو اللہ نے جواب دیا کہ اس کے پیچھے مقاصد کیا تھے، حکمتیں کیا تھیں اللہ رب العالمین کی قبلہ تبدیل کرنے کے پیچھے۔ نمبر 1، یہ اللہ کا معاملہ تھا، اور اللہ جب کسی چیز کا حکم دے دے، انسانوں کو چوں چرا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے پیچھے کی حکمتیں تلاش نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ کا حکم تھا، حکم تھا، اللہ کا میسج آ گیا، اللہ کا آرڈر تھا، اسے قبول کرنے میں ہمارے لیے خیر ہے۔ لیکن چونکہ اسباب تلاش کرتے ہیں لوگ، اس لیے اسباب یہ تھے کہ پہلا تو یہ اللہ کا حکم تھا، اور دوسرا مقصد یہ تھا تاکہ لوگوں کے درمیان تمیز ہو جائے کہ کون اس نئے قبلے کو قبول کرتا ہے، کون نہیں کرتا ہے۔ چنانچہ یہودیوں کا اعتراض سامنے آ گیا تو یہ ظاہر ہو گئے، منافقین کا اعتراض سامنے آ گیا، یہ ظاہر ہو گئے، اور ایک اور مقصد، تاکہ مسلمان
تاکہ مومن کا ایمان مزید مضبوط ہو کہ ہر حال میں وہ اللہ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں۔ ایک اور مقصد جو تھا، ایک اور سبب جو تھا قبلے کے تبدیل کرنے کے پیچھے، وہ یہ کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کافی پہلے سے یہ خواہش تھی کہ مسلمانوں کا قبلہ خانہ کعبہ ہونا چاہیے۔ جد امجد ابراہیم علیہ السلام نے بنایا تھا، یہ مسلمانوں کا قبلہ ہونا چاہیے۔ قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، اللہ کہتے ہیں اے نبی ہم آپ کے چہرے کو دیکھ رہے تھے کہ آپ کا چہرہ بار بار آسمان کی طرف اٹھتا ہے، اس خواہش کے ساتھ اور اس چاہت کے ساتھ کہ اللہ قبلہ تبدیل کر دے۔ اللہ کہتے ہیں نبی آپ کے خواہش کے احترام میں اور آپ کی چاہت کے احترام میں چلے ہم آپ کا قبلہ تبدیل کر کے خانہ کعبہ کو آپ کا قبلہ بناتے ہیں۔ فولی وجهك شطر المسجد الحرام، آج سے آپ اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف کر لیں، یہی آپ کا قبلہ ہے اور اسی کی طرف رخ کر کے آپ کو نماز ادا کرنی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش، آپ کی چاہت کے احترام میں اللہ نے قبلہ تبدیل کر دیا، اور قبلہ تبدیل کرنے کے پیچھے ایک بہت بڑا میسج اور پیغام یہ تھا کہ مسلمانوں آج تم کمزور ہو، آج تم لاچار ہو، یہ مشرکین تمہاری طرف نگاہ اٹھاتے ہیں، لیکن یاد رکھو کہ وہ دن جلد آنے والا ہے کہ جب ایک بار پھر سے تمہارا قبضہ مکہ پر ہوگا اور مشرکین تمہارے قدموں کے نیچے ہوں گے، تمہارے سامنے کھڑے ہوں گے مجرمین کی حیثیت سے، اس لیے کہ جس قوم کا قبلہ خانہ کعبہ ہو، بھلا یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ قبلہ اور وہ مسجد کافروں کے نرغے میں رہے، کافروں کے قبضے میں رہے۔ اسی لیے اللہ نے جنگ بدر سے پہلے مسلمانوں کو یہ میسج دینے کے لیے خانہ کعبہ کو قبلہ بنا دیا، مسجد اقصی سے مسجد حرام کو قبلہ بنا دیا گیا تاکہ مسلمانوں کو خوشی ملے، تاکہ مسلمانوں کے ایمان میں مزید اضافہ ہو اور وہ اس بات سے سکون میں رہے کہ چلے تھوڑے دن ہوا ہے، ہمارا گھر ہم سے چلا گیا، ہمارا خاندان چلا گیا، ہمارا علاقہ چلا گیا، اور سب سے بڑی بات مسجد حرام ہمارے ہاتھوں سے نکل گئی، مشرکین نے اس کے دروازے ہمارے اوپر بند کر دیے ہیں۔ یہ وقتی بات ہے، تھوڑے دنوں کی بات ہے۔ قبلہ تبدیل کر کے اللہ نے یہ میسج دیا کہ بہت جلد تمہارا ہولڈ، تمہارا قبضہ ایک بار پھر سے مسجد حرام پر، خانہ کعبہ پر ہوگا۔ یہ اللہ نے میسج دیا، مسلمانوں کو خوشی ملی، پیارے نبی خوش ہوئے، اور ایک اس اہم میسج کے ذریعے اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو مضبوط کر دیا۔ اس کے بعد ہم آپ کے سامنے جنگ بدر کا انشاءاللہ تفصیلی تذکرہ کریں گے مختلف ملاقاتوں میں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔